محرم الحرام اور کربلا کا پیغام۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان کیوں قربان کی؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ محرم الحرام صرف ایک اسلامی مہینہ نہیں بلکہ ایک قربانی، صبر، وفاداری اور حق کی خاطر ڈٹ جانے کی ایک لازوال داستان ہے۔ ایک ایسا واقعہ جس نے پوری انسانیت کو یہ سبق دیا کہ جب حق اور باطل سامنے آ جائیں تو سچا مسلمان سر کٹوا سکتا ہے مگر باطل کے سامنے سر نہیں جھکا سکتا۔ آج جب ہم محرم الحرام کا چاند طلوع ہو چکا ہے، آئیے کربلا کے اس عظیم واقعے کو یاد کریں جس نے اسلام کو نئی زندگی عطا کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اسلام دنیا کے مختلف علاقوں تک پھیل چکا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ایسے حالات پیدا ہونے لگے جن میں دین کی اصل تعلیمات کو نقصان پہنچنے کا خطرہ تھا۔ 61 ہجری میں ایک ایسا دور آیا جب بہت سے لوگ اسلام کو صرف ظاہری طور پر مانتے تھے لیکن اس کی روح اور انصاف کے اصول کمزور پڑتے جا رہے تھے۔ ایسے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے جنتی نوجوانوں کے سردار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق کا علم بلند کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ خاموشی اختیار کر لینا آسان ہے لیکن خاموشی کبھی کبھی باطل کو طاقت دیتی ہے۔ اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اگر دین کی حفاظت کے لیے قربانی دینی پڑی تو وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ مدینہ سے روانگی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ چھوڑا۔ یہ وہ شہر تھا جہاں ان کے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما تھے۔ مدینہ چھوڑتے وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں درد تھا مگر مقصد بہت بڑا تھا۔ وہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے نہیں نکلے تھے، وہ دنیاوی حکومت کے لیے نہیں نکلے تھے، وہ صرف یہ چاہتے تھے کہ اسلام کی اصل تعلیمات محفوظ رہیں۔ کوفہ کے لوگوں نے ہزاروں خطوط لکھے۔ انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی کہ آپ آئیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کا جائزہ لیا اور سفر شروع کیا، لیکن راستے میں حالات بدل گئے۔ وہی لوگ جو وعدے کر رہے تھے خوف اور دنیا کی محبت میں پیچھے ہٹنے لگے۔ کربلا کا میدان۔ بالآخر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا قافلہ کربلا پہنچ گیا۔ یہ ایک سنسان میدان تھا، ایک طرف چند درجن وفادار ساتھی، دوسری طرف ہزاروں کا لشکر، لیکن حق کی طاقت تعداد سے نہیں ناپی جاتی، حق کی طاقت ایمان سے ناپی جاتی ہے۔ کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیموں پر پانی بند کر دیا گیا۔ شدید گرمی تھی، ننھے بچے پیاس سے تڑپ رہے تھے، عورتوں کے چہروں پر صبر تھا لیکن دلوں میں درد کے سمندر مجزن تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لانے نکلے، بہادری کی ایسی مثال پیش کی جسے دنیا کبھی نہیں بھلا سکتی، لیکن وہ بھی شہادت کے عظیم مقام پر فائز ہوئے۔ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاس۔ پھر وہ لمحہ آیا جسے سن کر آج بھی دل کانپ اٹھتا ہے۔ 6 ماہ کے ننھے علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں لے کر آئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر مجھ سے دشمنی ہے تو کم از کم اس بچے پر رحم کرو، لیکن ظلم نے انسانیت کی تمام حدیں پار کر دی۔ ایک تیر آیا اور ننھے بچے علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لختے جگر کو آسمان کی طرف اٹھایا اور صبر کا وہ مظاہرہ کیا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ عاشوراء کا دن 10 محرم کا سورج طلوع ہوا، ایک ایک کر کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی شہید ہوتے گئے۔ بھتیجے، بھانجے، بیٹے، بھائی، عزیز سب اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے، لیکن کسی کے قدم نہیں ڈگمگائے، کسی نے حق کا ساتھ چھوڑنے کا فیصلہ نہیں کیا۔ آخر کار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا رہ گئے، زخموں سے چور تھے لیکن زبان پر اللہ کا ذکر تھا۔ پھر وہ لمحہ آیا جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جام شہادت نوش فرمایا۔ زمین کربلا کے خون سے رنگین ہو گئی لیکن حق کا پرچم ہمیشہ کے لیے بلند ہو گیا۔ خواتین اہل بیت کا صبر۔ شہادتوں کے بعد اہل بیت کی خواتین اور بچے قید
کر لیے گئے، انہیں ایک شہر سے دوسرے شہر لے جایا گیا، لیکن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس صبر، ہمت، استقامت کا مظاہرہ کیا وہ بھی کربلا کا ایک عظیم باب ہے۔ انہوں نے ظالموں کے درباروں میں حق کی آواز بلند کی، انہوں نے دنیا کو بتایا کہ اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں قربانی دی ہے تو اہل بیت کی خواتین نے صبر اور استقامت کی مثال قائم کی ہے۔ کربلا کا اصل پیغام بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ کربلا صرف ایک سیاسی واقعہ تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کربلا حق باطل کی جنگ تھی، یہ اسلام کی اصل روح کی تحفظ کی جنگ تھی، یہ انصاف، سچائی، دین کی سربلندی کی جنگ تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں سکھایا کہ اگر حق کے راستے میں قربانی دینی پڑے تو پیچھے نہ ہٹو، اگر سچ بولنے کی قیمت ادا کرنی پڑے تو ڈرو نہیں، اگر دین کی حفاظت کے لیے مشکلات برداشت کرنی پڑے تو صبر کرو۔ اختتام، آج محرم الحرام ہمیں صرف غم نہیں دیتا، یہ ہمیں جگاتا ہے، یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حق ہمیشہ زندہ رہتا ہے، تلواریں ختم ہو جاتی ہیں، ظالم مٹ جاتے ہیں، بادشاہیتیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام قیامت تک زندہ رہتا ہے۔ آئیے اس محرم میں عہد کریں کہ ہم سچ کا ساتھ دیں گے، ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور اپنی زندگی کو دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کی قربانیوں سے سبق حاصل کرنے اور حق پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔